حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے 3 مرکز بنائے تھے، جو کہ انشاءاللہ عز و جل آگے آپ سمجھیں گے اچھے سے کہ وہ کیسے بنائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک جو تھے وہ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے 3 مرکز بنائے تھے۔ ایک مرکز تو وہ تھا جو فلسطین کے ہی پاس کی جگہ صدوم، جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے دعوت و تبلیغ اور دین کے لیے بھیجا اور وہاں کا آپ کو داعی بنایا اور وہ مرکز آپ کے ذمے سپرد کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکہ معظمہ کو بنایا، یعنی حرم یعنی حجاز مقدس کو بنایا، اور وہاں کا جو سربراہ بنایا وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بنایا۔ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ دعوت و تبلیغ اور ایک بشارت لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ بشارت یہ تھی کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور تم کو بشارت دیتے ہیں کہ ایسے ولد صالح کی جو عنقریب تمہارے یہاں پیدا ہوگا۔ اور تب حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب وہ جوان ہوئے تو ان کو بیت المقدس، جو کہ تیسرا دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک داعی بنا کر بھیجا۔ تو یہ 3 مرکز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جن مرکزوں پہ دعوت و تبلیغ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا۔ تو آئیے مزید اپنی ویڈیو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور دین کی دعوت دی۔ ہر چہار جانب ایک واویلا مچ گیا کہ آخر یہ کون پیدا ہو گیا، کون آ گیا یہ جو ہمارے خداؤں کو، جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، جن کو ہمارے باپ دادا جن کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے، آخر یہ کون پیدا ہو گیا جو ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمارے ان خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، آخر یہ کون ہے؟ بابل میں چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید کی دعوت جاری رکھی، ہر چہار جانب یہی کہتے تھے کہ آؤ میں تم کو ایسے خدا کی جانب بلاتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا، جن کو ہم نے نہیں، ہم کو اس نے بنایا، ہم اس خدا کی جانب تم کو بلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بابل والوں کو دعوت و تبلیغ اور دین کی جانب بلاتے رہے۔ نمرود جو کہ وہاں کا بادشاہ تھا بابل کا، اور یہ ایسا ویسا بادشاہ نہیں تھا، نمرود کے علاوہ 4 لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ نمرود ان میں سے سب سے پہلا تھا جس نے پوری دنیا، آپ جہاں پہ بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کا بھی بادشاہ نمرود تھا، اور پوری دنیا کے کونے کونے کا بادشاہ نمرود تھا۔ اور ایسے 4 لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ ان میں سب سے پہلے نمرود تھا جو حضرت ابراہیم کے دور میں ہوا۔ دوسرے جو ہوئے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، جو کہ اتنے بڑے بادشاہت تھے کہ ان 4 بادشاہوں میں سب سے بڑی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا کہ نہ میرے سے پہلے کسی کو ملی ہو، نہ میرے سے بعد جب تک دنیا رہے کسی کو ملے، مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ انشاءاللہ عز و جل ایک مفصل ویڈیو بناؤں گا تو ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس کے بعد تیسرے جو ہوئے وہ حضرت ذوالقرنین ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، اور چوتھا جو ہوا وہ بخت نصر ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ یہ ایسا بادشاہ تھا جس نے بھی پوری دنیا پہ بادشاہت کی، اور ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلمان، یعنی 2 اللہ کو ماننے والے تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، اور ایک عنقریب قیامت کے قریب ایسے بادشاہ ہوں گے جو پوری دنیا پر جن کی سلطنت ہوگی، پوری دنیا میں جن کی حکومت ہوگی، وہ حضرت امام مہدی ہوں گے جو پوری دنیا پر بادشاہت کریں گے اور پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ و اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔
تو اس زمانے میں جو یہ تھا وہ نمرود تھا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ تو یہ نمرود جو تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو باتیں اس تک پہنچی تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر بڑا سخت آگ ببولا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کی مشقتیں یہ ان کے اوپر ڈالنے لگا۔ لیکن حضرت ابراہیم اپنے دعوت کے مشن میں اڈگ تھے، اپنی باتوں پر بالکل جس طرح آپ نے دعوت و تبلیغ اور دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اس کو برابر وہ پہنچاتے رہے۔ نمرود نے شدت کی ساری انتہا کر دی، لیکن حضرت ابراہیم اپنے کام میں لگے رہے۔ نمرود جو تھا وہ خود کو خدا مانتا تھا، اس کا یہ وہ تھا کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے، میں بادشاہ ہی نہیں ہوں، میں خدا ہوں، اور ساری خداؤں کا میں بادشاہ ہوں۔ اگر یہ تم جن خداؤں کو اپنی ہاتھوں سے بناتے ہو یہ ہیں خدا، لیکن ان کا بھی خدا میں ہوں، یہ نمرود کا ماننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ تم ایسا معاملہ، تم کیوں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، ایسا جب بابل والوں نے کہا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ عنقریب میں تمہارے خداؤں کو ضرور دیکھ لوں گا۔ جب وہ لوگ اپنے کسی میلے میں گئے، کسی اپنے تہوار اپنے میلے میں گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھوں میں تیشہ لے کر ان کے عبادت خانہ پہنچے اور ان کے بتوں کو ریزہ کر دیا، اور ان میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر اس تیشہ کو رکھ دیا، اس کلہاڑی کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جب وہ لوگ آئے اور دیکھے تو چاروں طرف واویلا مچ گیا کہ آخر یہ کس نے کیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ خدا جھوٹے ہیں، یہ خداؤں کو تم کیوں عبادت کرتے ہو، یہ خدا باطل ہیں، اس اللہ کی عبادت کرو، اس خدا کی پرستش کرو۔ یہ ضرور اسی نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، اور حضرت ابراہیم کو یہ سارے لوگ پکڑ کے نمرود کے پاس لے کر آئے۔ نمرود کے پاس جب حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو نمرود کے پاس جب لایا گیا تو حضرت ابراہیم کو نمرود کے پاس پیش کیا گیا۔ نمرود نے سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم سے کہا وہ یہ کہا، کیا اگر تم اپنے خدا کو سچا مانتے ہو تو چلو میں تم کو دکھاتا ہوں کہ میں سچا خدا ہوں یا تمہارا خدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو تم؟ تو اس نمرود نے کہا کہ آخر تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، اور دو قیدیوں کو بلایا اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو کچھ دنوں میں آزادی مل جانی تھی اس کو مار دیا، اور کہا دیکھو اس کو زندگی ملنے والی تھی تو میں نے اس کو موت دیا، اور اس کو موت ملنے والی تھی تو میں نے اس کو زندگی دی۔ یعنی جس کو زندگی ملنی تھی اس کو موت دیا، اور جس کو موت ملنی تھی اس کو زندگی دیا۔ تو اس طرح اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسا جاہل اور جہل مرکب کا شکار ہے۔ جہل مرکب ایک ایسا فعل ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں جاہل یہی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے۔ جب جاہل اپنی جہالتوں کے بھور میں اس طرح پھنس جائے کہ وہ یہی نہ سمجھ پائے کہ وہ جاہل ہے، تب اس کو جہل مرکب کا شکار کہتے ہیں۔ تو وہ نمرود چونکہ جہل مرکب کا شکار تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل اس کے سامنے پیش کی، اگر تو خدا ہے، ان معصوم لوگوں پر ظلم کر کے تو سمجھتا ہے کہ تو خدا ہے، تو چل بتا میرا رب وہ ہے جو روز مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تیری طاقت ہے تو تم مغرب سے نکال کر مشرق میں اس کو ڈبا کے دکھا۔ نمرود فوراً مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ آخر ان باتوں کا وہ کیا جواب دے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہی جس کو چاہتا ہے وہی کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نہ چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت یہ ایسا فعل تھا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جب یہ نمرود نے سنا تو فوراً لاجواب ہو گیا اور حضرت ابراہیم پر سخت برہم ہوا اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور نعرے نمرود بھڑکائی گئی چاروں طرف۔ چنانچہ نمرود کی آگ کو چاروں طرف سے
جلایا گیا اور چاروں طرف سے نار نمرود کو بھڑکایا گیا اور تقریباً 40 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ اونچا ایک آتش کدہ بنایا گیا جس میں لکڑیاں بھری گئیں کافی دنوں تک، اور لکڑیاں بھرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، آگ بھڑکایا گیا، اور آگ کے شعلے جب آسمانوں سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا اس نمرود نے۔ لیکن قربان جائیے اس وقت کے بارے میں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آگ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے، آگ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے ابراہیم میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس آگ سے بچا لوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی جانب سے آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بچا لوں۔ فلاں فرشتہ آ کر پھر کچھ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، کہ کیا میری اس حالت کا میرے رب کو علم ہے؟ کیا میرا رب یہ جانتا ہے کہ اس کا ابراہیم آگ میں جل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کہنے پر فرشتوں نے کہا ہاں ہمارا رب یہ جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے جواب پر قربان جائیے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا رب یہ جانتا ہے تو ابراہیم بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے تو ابراہیم بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہے۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسے ویسے رسول نہیں۔ ہزاروں مشکلیں، ہزاروں آزمائشیں، ہزاروں امتحانات آپ کے سامنے آئے لیکن ہمیشہ آپ سرخرو رہے، ایسے ویسے رسول نہیں۔ سارے رسولوں کے باپ تھے، کچھ ہی رسولوں کچھ ہی نبیوں کے علاوہ سارے رسول، ہزاروں ہزار کی تعداد میں رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نار نمرود کو جب بھڑکایا گیا، یہ تو معاملہ ہوا ایک محب کا، اب محبوب کی باری آئی، اب اللہ رب العزت کی باری آئی، خلیل کی باری ہو گئی۔ خلیل نے کہہ دیا جو کہنا تھا کہ اگر میرا رب یہی اس میں راضی ہے تو اس کا خلیل بھی راضی ہے۔ اب محبوب کی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل فوراً جاؤ جنت سے وہ لباس لے کر، جنت کا وہ کپڑا لے کر، اور خبردار میرے ابراہیم کے بدن کو ذرہ برابر آگ نے بھی چھوا بھی۔ اور اللہ رب العزت نے آگ کو یہ حکم دیا یا نارو کنی برداً و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے خلیل کو چھونا بھی نہیں، یہ میرے خلیل ہیں ان کو چھونا بھی نہیں، اور سلامتی کے ساتھ ان پر ٹھنڈی والی بن جا، اے آگ ان پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی والی بن جا۔ حضرت اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، ورنہ زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اللہ کے خلیل کو تکلیف پہنچتی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ایسی ہو جا کہ میرے محبوب کو، میرے خلیل کو تکلیف بھی نہ ہونے پائے، اس طرح ٹھنڈی ہو کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم آگ کا سننا تھا کہ آگ فوراً ایک آگ کے آتش کدے کے وہ گلزار بن گئی، باغ بن گئی، اور پھولوں کا سراپا پھول کی باغ بن گئی، وہ آگ سراپا پھولوں کی باغ بن گئی۔ اور وہاں پر ہفتوں تک رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے زندہ اور صحیح سلامت نکلے تو تمام بابل والے چوک پڑے، اور ان کو یہ لگا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آگ میں ہم نے ابراہیم کو ڈالا تھا اس آگ سے صحیح سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئیں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ رب العزت کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں تک پہنچایا، لیکن وہ تعجب تو بہت ان لوگوں نے کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ حضرت محترم، یہ چند باتیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سمجھی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ اس کے آگے والے پارٹ میں ہم بیان کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس کام کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں احباب تک، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس محمدی چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا سپورٹ کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.